بڑی دیر سے منتظر تھی۔ میری براد مفکر اسلام، رہبر شریعت، عالم با عمل، شیریں دہان، محترم قابل احترام، قابل سعادت احترام مولانا علامہ محمد الطاف عالم مدنی دعوت برکاتہ عالیہ سے میں انتہائی محبت اور ادب سے ملتمس ہوں کہ اپنے روحانی وجدانی کلمات سے سامعین کے دلوں کو سیرا فرمائیں۔ میں آپ کی خدمت میں قربانی پیش کر رہا ہوں کہ میں تحفے میں محمد الطاف مدنی صاحب کو پھولوں کا مہتاب کہوں، اور دل تو چاہتا ہے میرا کہ پھولوں میں نایاب کہوں، پھول انہیں خود بوسا دے اور خوشبو بھی طواف کرے۔ شہزاد کے دل کی ہے خواہش کہ کہوں تو بس گلاب، کہوں تو بس گلاب کو نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، جشن میلاد نبی، جناب علامہ صاحب۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد ورفعنا لك ذكرك وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما باواز بلند تمام احباب درود پڑھ لیں۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة و سلام علیکہ یا سیدی یا مکی یا عربی یا قرشی یا مطربی یا ہاشمی یا مأوائی یا ملجائی یا حبیبی یا طبیبی یا روحی یا قلبی یا سیدی یا رسول اللہ۔ عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، آقا کان جدھر لگا یہ تیری ہی داستان ہے۔ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے۔ خاک ہو جائے عدو جل کر مگر ہم تو رضا، جب تک دم میں دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ کتاب فطرت کے سر ورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا، وجود ہستی ابھر نہ سکتی وجود لوح و قلم نہ ہوتا۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، آقا تو ہے عین نور تیرا سن گھرانا نور کا۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد ابتداءً میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں ہمارے محترم المقام سید محمد جمیل شاہ صاحب، محترم المقام محمد زاہد شاہین صاحب، محترم المقام میاں محمد محمود احمد صاحب، محترم المقام محمد شہباز قادری صاحب، محترم جناب سید علی اکبر شاہ صاحب،
محترم جناب قاسم شاہ صاحب، محترم المقام علی اصغر شاہ صاحب، محترم جناب محمد سجاد صاحب اور دیگر رفقا جنہوں نے بڑی عقیدتوں اور محبتوں سے اس عظیم ہستی کے میلاد پاک کا انعقاد کیا، جو اٹھیں تو فلک کو عروج ملے، جو بیٹھیں تو دھرتی کو سکون ملے، جن کے چہرے سے صبحوں کو سویرا ملے، جن کے زلفوں سے شب کو اندھیرا ملے، جن کے غصے سے جہنم ابلنے لگے، جن کے تبسم سے جنت مچلنے لگے، جو سر جھکا کر بولے قرآن بنتا چلا جائے، سر اٹھا کر بولے حدیث بنتی چلی جائے، یعنی جلوہ حق نما، عکس نور خدا، آفتاب ہدا، مہتاب عطا، دانائے سبل، مولا کل، ختم الرسل، باغ ابراہیم کے گل، حضور محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ الحمدللہ ماہ ربیع الاول شریف جلوگر ہے۔ دنیا میں عاشقان رسول اپنے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جشن منا رہے ہیں، اور یہ حضور کا جشن منانا یہ وہ عمل ہے جس کی بشارت شاید میں پہلی بار بات سن رہے ہوں، توجہ سے سنیے۔ حضور کا جشن منانا یہ وہ عمل ہے جس کی بشارت آج سے صدیوں قبل آدھی رات کے وقت کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں کو دی۔ فرمایا حواریوں، آج کی رات وہ بابرکت رات ہے جس رات میرے بعد آنے والے رسول کی امت ہر سال بطور جشن منائے گی۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آج رات ہم سو کر گزارنے کے بجائے ساری رات قیام کر کے رکوع کر کے شکرانے کے طور پر 100 نوافل ادا کریں، اس لیے کہ میرے بعد ایسا خدا کا عظیم نبی آنے والا ہے جس کے صدقے مجھ عیسیٰ کو نبوت ملی، جس کے صدقے مجھ عیسیٰ کو نبوت ملی۔ حضرت عیسیٰ آج سے صدیوں قبل مصطفیٰ کے غلاموں کو بتا گیا کہ مصطفیٰ کے غلاموں، جب تم مصطفیٰ کا میلاد منانے لگو اور تم پر کوئی شرک کے فتوے، بدعت کے فتوے لگانے لگے، جواب دینا کہ مصطفیٰ کا جشن منانا یہ بدعت نہیں بلکہ خدا کے نبی حضرت عیسیٰ کی سنت۔ بدعت نہیں ہے، خدا کے نبی حضرت عیسیٰ کی سنت۔ بخاری کی اتھنٹک ایک ہی روایت پڑھوں گا میلاد کے حوالے سے، یہ اتنی اتھنٹک روایت ہے، اس کو اگر جھٹلا سکتا ہے تو صرف جاہل جھٹلا سکتا ہے، اہل علم اس روایت کو نہیں جھٹلا سکتا۔ ابو لہب وہ بدبخت انسان ہے جس کی مذمت میں پوری قرآن کی سورت نحب نازل ہے۔ خاندانی اعتبار سے یہ تھا تو میرے آقا کا چچا، لیکن اسے چچا ہونے کا شرف نصیب نہیں ہوا، اس لیے کہ جب ایمان نہ ہو تو نسبت فائدہ نہیں دیتی۔
سگا باپ بھی ہو، اگر ایمان نہیں ہے تو پھر نسبت فائدہ نہیں دے گی۔ ابو لہب مر گیا، بخاری کے لفظ اُریہو بعد اہل بشر حیات، اس کے مرنے کے بعد اس کے گھر والوں نے اسے بری حالت کے اندر دیکھا، کہا ہم سے جدا ہونے کے بعد کیا بنا؟ ابو لہب نے جواب دیا تم سے جدا ہونے کے بعد کوئی راحت، کوئی سکون، کوئی چین نصیب نہیں ہوا۔ کافر کے لیے کس چیز کا لیکن جب پیر کا دن آتا ہے تو مجھے شہادت کی انگلی سے ٹھنڈا پانی نصیب ہوتا ہے، جس سے میرے عذاب کے اندر تخفیف۔ توجہ کیجئے گا بات، پیر کے دن شہادت کی انگلی سے ٹھنڈا پانی نصیب ہوتا ہے، جس کی وجہ سے میرے عذاب کے اندر تخفیف ہوئی۔ اب شارح بخاری امام قسطلانی فرماتے ہیں کہ ابو لہب کو شہادت کی انگلی سے ہی ٹھنڈا پانی کیوں نصیب؟ فرماتے اس لیے کہ جب سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی، ابو لہب اپنے گھر کے اندر بیٹھا تھا، اس کی لونڈی سویبہ بھاگتی ہوئی ابو لہب کے پاس آئی، کہا ابو لہب مبارک ہو، اللہ نے تیرے بھائی مرحوم عبداللہ کے گھر چاند جیسا بیٹا عطا کیا۔ تیرے بھائی عبداللہ کے گھر چاند جیسا بیٹا عطا۔ اب عرب کا کلچر تھا کہ خوشی کی بات سن کے غلام ادا کرتا۔ جب اس نے بشارت دی کہ آپ کے بھائی کے گھر بیٹا پیدا ہوا تو اس نے خوشی کے اندر اپنی سویبہ لوٹی کو کہا انتی حر، جا تو آزاد ہے۔ اب امام قسطلانی فرماتے ہیں کہ ابو لہب نے مصطفیٰ کی ولادت کی خوشی میں لوٹی کو آزاد کیا، رب نے اسے جزا دی ٹھنڈے پانی کی صورت میں۔ ابو لہب نے مصطفیٰ کی ولادت کی خوشی نبی سمجھ کے نہیں، شاف محشر سمجھ کے نہیں، والی کائنات سمجھ کے منائی، رب نے اسے بھی جزا دی۔ فرماتے فما حال المسلم الموحد، پھر بتاؤ کہ جو مومن مصطفیٰ کی ولادت کی خوشی نبی سمجھ کر، شاف محشر سمجھ کر، والی کائنات سمجھ کے، امت کا سہارا سمجھ کے مصطفیٰ کی ولادت کی خوشی منائے، اللہ اسے کتنی جزا عطا فرمائے، اسے کتنی جزا عطا فرمائے۔ حضور کی ولادت کی خوشی منانا یہ خود خدا کی بھی سنت ہے۔ عالم ارواح کے اندر رب نے 2 جلسوں کا انعقاد کیا، آپ علماء سے سنتے رہتے، 2 جلسوں۔ ایک جلسے کے اندر اللہ نے آپ کو بھی بلایا، مجھے بھی بلایا اور پوچھا الست بربکم، کیا تمہارا رب نہیں؟ جواب دیا قالوا کیوں نہیں، مالک تو نہیں ہمارا رب ہے۔ جلسہ ختم۔ پھر دوسرا جلسہ سجایا رب نے، اس میں رب نے نہ آپ کو بلایا نہ مجھے بلایا، صرف اپنے نبیوں کو بلایا اور فرمایا میرے نبیوں میں تمہیں علم بھی دوں گا، حکمت بھی دوں گا، تدبر بھی دوں گا، کتاب بھی دوں گا، نبوت بھی دوں گا۔ ثم جاءکم رسول، پھر آئے گا عبداللہ کا در یتیم، ثم جاءکم رسول، پھر آئے گا آمنہ کا لال، ثم جاءکم رسول، پھر آئے گا صدیق کا یار، ثم جاءکم رسول، پھر
جاکم رسول پھر آئے گا عثمان کا یار، ثم جاکم رسول پھر آئے گا علی کا یار۔ فرمایا جب وہ آ جائے ان کی ذات پر ایمان لے آتا، مجھے کہنے دو عالم ارواح کے اندر رب نے دوسرے جلسے کا انعقاد کیا، اس کا مقرر خود خدا تھا، سامعین انبیاء تھے اور موضوع میلاد النبی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، یا شہید میلاد النبی جناب علامہ صاحب۔ موضوع میلاد مصطفیٰ، اس لیے تو میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے۔ حضور علیہ السلام کے میلاد کے اندر ہم اہل سنت کیا کرتے ہیں؟ حضور کا ذکر کرتے ہیں نا، حضور کا ذکر کرتے ہیں۔ حضور کا ذکر سن کے جس کے دل میں ٹھنڈ نہ پڑے۔ امام مہدی الفارسی نے بڑی خوبصورت ایسے بندے کے بارے میں بات لکھا، آپ فرماتے ہیں کہ حضور کا ذکر سن کے جس کے سینے میں ٹھنڈ نہ پڑے، اس کے سینے میں دھڑکنے والا دل کسی مومن کا دل ہے۔ مومن کی یہ شان ہے، جب بھی اپنے محبوب کا ذکر سنتا ہے تو اس کا دل ٹھنڈا ہوتا ہے، اس کو چین نصیب ہوتا ہے۔ آپ کہیں گے کہ اللہ کبھی کسی کے ذکر سے بھی دل کو چین نصیب ہوا، کبھی کسی کے ذکر سے بھی دل کو ٹھنڈک ملی، سکون نصیب ہوا؟ میں کہتا ہوں ہاں بالکل۔ قرآن کی آیت ہے، رب کا فرمان ہے، اللہ فرماتا ہے وَنَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ۔ میرے محبوب ہم آپ پر سابقہ نبیوں کا ذکر کرتے ہیں، سابقہ نبیوں کا آپ کے سامنے تذکرہ کرتے ہیں تاکہ آپ کے دل کو راحت پہنچے، تاکہ آپ کے دل کو ٹھنڈک پہنچے۔ کہنے والا کون؟ خدا کی ذات۔ فرما کس سے رہا ہے؟ مصطفیٰ کی ذات سے۔ کس کا ذکر؟ سابقہ نبیوں کا ذکر۔ کس کے دل کی ٹھنڈک؟ مصطفیٰ کے دل کی ٹھنڈک۔ میں کہتا ہوں اگر سابقہ نبیوں کا ذکر مصطفیٰ کے دل کی ٹھنڈک کا سبب ہو سکتا ہے تو مصطفیٰ کے امتیوں کے لیے بھی مصطفیٰ کے ذکر دل کی ٹھنڈک کا سبب ہو سکتا ہے۔ سابقہ نبیوں کا ذکر مصطفیٰ کے دل کی ٹھنڈک کا سبب ہو سکتا ہے تو مصطفیٰ کے امتیوں کے لیے مصطفیٰ کا ذکر بھی دل کی ٹھنڈک کا سبب ہو سکتا ہے۔ یہ سائنسدانوں کی تحقیق ہے کہ دنیا میں ہر وقت کسی نہ کسی جگہ بارش ہو رہی ہے، ہر وقت۔ توجہ کیجئے گا، بڑی اہم بات کی طرف لے کر جا رہا ہے۔ سائنسدانوں کی یہ تحقیق ہے دنیا میں ہر وقت کسی نہ کسی جگہ بارش ہو رہی ہے۔ کبھی ایمازون کے جنگلوں پر، کبھی کشمیر کی وادیوں پر، کبھی مری کے پہاڑوں پر، کبھی چولستان کے ریگستانوں پر، کبھی بلوچستان کے صحراؤں پر، کبھی امریکہ کے اندر، کبھی انڈیا کے اندر، کبھی فلسطین کے اندر۔ ہر وقت دنیا میں کسی نہ کسی جگہ بارش ہو رہی ہے۔ جس دن بارش ختم ہوگی وہ دنیا کا آخری۔ لیکن کی تحقیق ہے، پیچھے تک اگر سمجھ آ رہی ہے تو سبحان اللہ کہہ۔ کن کی تحقیق ہے؟ سائنسدانوں کی۔ کیا کہ جس دن بارش ختم ہوگی وہ دنیا کا آخری دن ہوگا۔ یہ تحقیق ہے سائنسدانوں کی۔ میں کہتا ہوں کائنات میں ہر وقت کسی نہ کسی جگہ
ذکر، کہیں مصطفیٰ کی صورت کا ذکر، کہیں مصطفیٰ کی سیرت کا ذکر، کہیں مصطفیٰ کے قد رعنا کا ذکر، کہیں مصطفیٰ کے دست مبارک کا ذکر، کہیں مصطفیٰ کے یاروں کا ذکر، کہیں مصطفیٰ کے صحاب کا ذکر، کہیں مصطفیٰ کی اولاد کا ذکر، کہیں مصطفیٰ کے حسن کا ذکر، اور کہیں مصطفیٰ کے حسین کا ذکر۔ ہر وقت دنیا میں کسی نہ کسی جگہ مصطفیٰ کا ذکر ہو رہا ہے۔ جس دن مصطفیٰ کا ذکر ختم ہوا وہ دنیا کا بے شک بے شک آخری دن ہوگا جس دن مصطفیٰ کا ذکر۔ یہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے، اور حضور علیہ السلام کی شان کتنی بلند ہے، اب غور تو کرے نا۔ جتنے بھی کائنات میں انسان ہیں پہلے آتے ہیں، کارنامہ سر انجام دیتے ہیں، ان کے بعد ان کا تذکرہ۔ ایسے ہی ہے، غور تو نہیں ہو رہے؟ جتنے بھی لوگ ہیں دنیا میں آئے ان کا ذکر ان کی آمد کے بعد ہوتا ہے، ان کا چرچا ان کی آمد کے بعد ہوتا ہے۔ حضرت آدم آئے پہلے، چرچا بعد میں۔ حضرت نوح آئے پہلے، چرچا بعد میں ہوا۔ حضرت شیش آئے پہلے، چرچا بعد میں ہوا۔ حضرت یوسف آئے پہلے، چرچا بعد میں ہوا۔ حضرت دانیال آئے پہلے، چرچا بعد میں ہوا۔ حضرت زکریا آئے پہلے، چرچا بعد میں ہوا۔ حضرت یحییٰ آئے پہلے، چرچا بعد میں ہوا۔ حضرت یعقوب آئے پہلے، چرچا بعد میں ہوا۔ حضرت اسحاق آئے پہلے، چرچا بعد میں ہوا۔ حضرت موسیٰ آئے پہلے، چرچا بعد میں ہوا۔ حضرت عیسیٰ آئے پہلے، چرچا بعد میں ہوا۔ آدم سے لے کے عیسیٰ تک سارے نبی آئے پہلے، چرچا بعد میں ہوا۔ کائنات میں ایک میں مصطفیٰ کی آگ ہے جو آئے بعد میں چرچا۔ عاشقوں کے دلوں کو خدا نے مدینہ بنا دیا، اور خوشبو چمن کے لیے نبی کا پسینہ بنا دیا۔ شہزاد سرکار کے تڑپتے ہوئے اشکوں کی صدا پر بخشش کے لیے میلاد کا مہینہ بنا دیا۔ اب ایسے محبوب جو ہوں کہ جن کی آمد سے پہلے ہی رب ان کے تذکرے کرے، کوئی بدبخت اٹھ کے کھڑا ہو جائے کہ نعوذ باللہ مصطفیٰ کا ذکر ہم مٹا دیں گے۔ میں نے کہا ایسوں کے لیے میرے امام فرما گئے، مٹ گئے ہیں، مٹ جائیں گے عادات تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ بڑے بڑے مٹانے کے لیے آئے، ابو لہب بھی آیا، حضور کا ذکر مٹانے کے لیے خود مٹ گیا۔ اتباع و شیبہ آئے، مصطفیٰ کا ذکر مٹانے کے لیے خود مٹ گئے۔ آس بن وائل نامی ایک شخص گزرا ہے، حضور علیہ السلام کے شہزادے کی جب مشیت الہی کے تحت وفات ہوئی تو نعوذ باللہ آس بن وائل نامی شخص اس نے تانا دیا کہ نعوذ باللہ محمد ابتر ہماری زبان میں کہتے ہیں اوترے کو، جس کی اولاد آگے نہ چلے، اس کی نسل نہ چلے، نعوذ باللہ۔ آس بن وائل نے کہا کہ نعوذ باللہ محمد ابتر ہو گئے۔ اللہ اکبر، رب کو اپنے محبوب سے کتنی محبت ہے۔ کوئی گستاخی حضور کی بارگاہ میں کرے، کوئی بے ادبی مصطفیٰ کی کرے، اور رب جبرائیل کو بھیج کے اس کو منہ توڑ جواب نہ دے، یہ نہیں ہوتا۔ یہ تو ہماری محبت کا عالم ہے۔ ہم جس سے محبت کرتے ہیں اس کے بارے میں کوئی بات کر دے، ہم اس کا دفاع کرتے ہیں، تو پھر کائنات میں جو سب سے اعلیٰ ہستی ہوئی اگر ان کی کوئی گستاخی کرے،
ان کی کوئی بیعت بھی کرے تو رب جبرائیل کو بھیجتا ہے۔ یہ تو وہ بارگاہ ہے کہ محبوب تھوڑے سے اداس ہوتے ہیں، رب جبرائیل کو بھیجتا ہے۔ کچھ عرصے کے لیے مصطفیٰ کی ذات پہ وحی کا سلسلہ منتقل ہوتا ہے۔ حضور جس سمت جاتے ہیں کافر تانا دیتے ہیں، نعوذ باللہ، آپ کا رب آپ سے روٹھ چکا، آپ کا رب آپ سے ناراض ہو چکا، حضور پریشان ہوتے ہیں، ہلکا سا حضور غمگین ہوتے ہیں۔ رب جبرائیل کو بھیجتا ہے، فرماتے جبرائیل جلدی کر میرے محبوب کی بارگاہ میں حاضری دے اور عرض کر محبوب تیرے چمکتے دھمکتے چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا، محبوب تیری زلفیں عنبرین کی قسم، ما ودعک ربک وما قلی، محبوب یہ کہتے ہیں آپ کے رب نے آپ کو چھوڑ دیا، مجھے اپنے رب ہونے کی قسم، نہ تجھے کبھی چھوڑا تھا نہ کبھی چھوڑا ہے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، محبوب یہ تو چھوڑنے کی بات کرتے ہیں، میں نے آدم سے لے کے رہتی کائنات تک ساری کائنات کی رضا کا مرکز مصطفیٰ تیری خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد۔ یہ تو وہ محبوب ہیں، تھوڑا سا اداس ہوتے ہیں، رب جبرائیل کو بھیج کے محبوب کو تسکیہ دیتا ہے۔ تو ایسے محبوب کی گستاخی کوئی بدبخت کرے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ رب جبرائیل کو نہ بھیجے؟ آج کو گستاخانہ جملے منہ سے نکالے، نعوذ باللہ محمد ابتر ہو گئے، فرما جبرائیل جلدی کر محبوب کی بارگاہ میں حاضری دے اور عرض کر انا اعطیناک الکوثر، محبوب ہم نے آپ کو حسن ظاہر بھی دیا، حسن باطن بھی دیا، نسب عالی بھی دیا، نبوت بھی دی، کتاب بھی دی، علم بھی دیا، حکمت بھی دی، محبوب یہ کہتا ہے نعوذ باللہ آپ ابتر ہو گئے، انا شانئک هو الابتر، محبوب آپ کا دشمن ابتر ہوگا، قیامت تک آپ کا ذکر بھی باقی رہے گا، آپ کا نام بھی باقی رہے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، جادو میں دل کو چاہت کا مندر بنا دیا، جادو میں دل کو چاہت کا مندر بنا دیا، اور عشق نبی کی مستی نے کلندر بنا دیا۔ شہزاد وفاؤں کے اس چمن میں یہ نسبت کی بات ہے کہ قطرے کو عشق مصطفیٰ نے سمندر بنا دیا۔ اللہ اکبر، یہ تو ایسے پیارے محبوب ہیں۔ کائنات میں ولادت بہت سونی ہوتی ہے، کائنات میں ولادت بہت سونی ہوتی ہے، حضرت آدم سے لے کے اب تک ولادت ہو رہی ہے، کائنات میں میرے مصطفیٰ کی ولادت بڑی دکھی ہے۔ ایسا محبوب جو ہو پھر اس کی ولادت بھی کائنات سے بکھی۔ روایت کے اندر آتا ہے جب مصطفیٰ کا نور رب نے بطن آمنہ کے اندر بھیجا، فرمایا اللہ نے جنت کے فرشتوں کو ارشاد فرمایا، جنت کے فرشتوں آج رات جنت کے دروازے کھول دو، اس لیے کہ میرے محبوب کا نور منتقل ہو گیا۔ سبحان اللہ، کیا بات! اور پھر اعلان ہو گیا، الا ان النور مکنون المخزون الذی یستقر فی ھذا اللیل فی بطن امہ، اے میرے حسن کا سوال کرنے والوں، اے میرے دیدار کا سوال کرنے والوں، مجھے رکوع کے اندر تلاش کرنے والوں، سجدوں کے اندر تلاش کرنے والوں، سن لو نور مصطفیٰ بطن آمنہ کے اندر منتقل ہو چکا۔ 12 ربیع الاول کی رات آ گئی، اچانک تحت سرا سے لے کے عرش اعظم تک کائنات کا رکا نور بن گیا۔ ادھر حضرت آمنہ نے اپنی بیٹی کے ادھر دیکھا تو محمد عربی کی جلوہ گری، حضور کی جلوہ گری ہو گئی۔ حضرت آمنہ نے حضور کے چہرے کو دیکھا، دیکھ کے کہتی ہے اللہ کتنا حسین چہرہ، اللہ
کتنا حسین چہرہ ہے جس کو دیکھ کے چاند بھی شرم جائے۔ میں کہتا ہوں یہ تو ہر ماں اپنے بیٹے کے لیے کہتی ہے کہ میرا بیٹا سب سے حسین ہے۔ ہر ماں کہتی ہے نہیں کہتی؟ آپ کچھ ساتھ دے دیں میرا گلا محفل ہر ماں کہتی ہے نہیں کہتی کہ میرا بیٹا سب سے حسین ہے۔ اب حضور کی ولادت ہوئی، حضرت آمنہ نے کہا کہ اللہ کتنا حسین چہرہ ہے، ایسا حسین میں نے نہیں دیکھا۔ حضرت حلیمہ آئی، کہا آمنہ تم نے کیا دیکھا؟ تم تو چار دیواری کے اندر رہتی ہو، اس لیے کہ پاک عورتیں چار دیواری کے اندر ہی اچھی لگتی ہیں۔ آپ تو چار دیواری کے اندر رہتے ہو۔ آمنہ تم نے کیا دیکھا؟ صرف قریشیوں کے چند لوگوں کو، ہاشمیوں کے چند مردوں کو دیکھا۔ مجھ سے پوچھو میرا کام داعیہ ہے، مکے کے ایک ایک گھر کے اندر جاتی ہوں، ایک ایک گلی کے اندر جاتی ہوں، ایک ایک قبیلے کے اندر جاتی ہوں، ایک ایک علاقے کے اندر جاتی ہوں، پورے عرب کے اندر جاتی ہوں۔ خدا کی عزت کی قسم ایسا حسین میں نے ایسا حسین میں نے بھی نہیں دیکھا۔ عبد المطلب آ گئے، کہا آمنہ اور حلیمہ تم نے کیا دیکھا؟ ایک علاقہ، ایک گاؤں، ایک قبیلہ، ایک گھر۔ مجھ سے پوچھو میرا کام ایسا ہے تجارت کرنا، تجارت کے لیے کبھی میں شام جاتا ہوں، کبھی عراق جاتا ہوں، کبھی ایران جاتا ہوں۔ خدا کی عزت کی قسم محمد جیسا حسین میں نے نہیں دیکھا۔ ابراہیم نے کہا دنیا والوں تم نے کیا دیکھا؟ آج کا دور، آج کے نخرے، آج کے حسن، مجھ سے پوچھو میں نے آدم کو میدان عرفات میں روتے ہوئے بھی دیکھا، میں نے حضرت نوح کو کشتی کا ملا بنتے ہوئے بھی دیکھا، میں نے حضرت یونس کو مچھلی کے پیٹ میں جاتے ہوئے بھی دیکھا، میں نے حضرت ایوب کو بیماری پہ سمیت کرتے ہوئے بھی دیکھا، میں نے حضرت یوسف کو مصر کے بازاروں میں بکتے ہوئے بھی دیکھا، میں نے حضرت موسیٰ کو خدا سے کلام کرتے ہوئے بھی دیکھا، میں نے حضرت عیسیٰ کو آسمانوں پہ جاتے ہوئے بھی دیکھا۔ خدا کی عزت کی قسم مصطفیٰ جیسا حسین میں نے بھی دیکھا۔ رب بول اٹھا تم سب دیکھتے تب جب میں مصطفیٰ جیسا حسین دیتا۔ خدا دی کامل حیات میری نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، بابا جن کو ولیوں، نعرہ حیدری، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، سردار کی آمد، مکی کی آمد، عربی کی آمد، قریشی کی آمد، اولا کی آمد، آلا کی آمد۔ ہاتھ اٹھا کر بولے نا کوئی ہاتھ نیچے نہ رہے۔ مولا کی آمد، حضور کی آمد، دلبر کی آمد، اولا کی آمد، افسر کی آمد، مکی کی آمد، رؤوف کی آمد، رحیم کی آمد۔ مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ۔ ایسا حسین خدا دے کامل خیال ورگا کسے دا کامل خیال کوئی نہیں۔ میرے محمد ود کے سوڑا کسے دا حسن و جمال کوئی نہیں۔ میں جا کے پوچھیا اماں حلیمہ کوئی سوہنا مدنی تو ڈھیر ہوئے، جواب ملیا عجیب کملا کسے بجڑیا بال کوئی نہیں۔ اور میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں۔ اعلیٰ حضرت کے شعر کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ فرماتے دنیا والوں ہر حسن کے ساتھ نقص ہوتا ہے، ہر حسن کے ساتھ عیب ہوتا ہے۔ شمع روشن ضرور ہے لیکن دھواں صاف ہوتا ہے۔ حسن ہے روشن، دھواں صاف ہوتا ہے۔ پھول حسین ضرور ہے، کانٹا صاف ہوتا ہے۔ مور پر خوبصورت ضرور ہے، پاؤں کالے ہوتے ہیں۔ کوئل کی آواز
حسین ضرور ہے لیکن رنگ کی کالی ہوتی ہے. فرماتے دنیا میں ہر حسن کے ساتھ نقص ہے. کائنات میں اگر کوئی حسن نقص سے پاک ہے تو وہ حسن محمد ہے. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. یہی پھول خار سے دور ہے, یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. فرماتے دنیا والوں ہر حسن کے ساتھ نقص ہوتا ہے لیکن مدینے والا حسن ایسا ہے جس کے ساتھ نقص کوئی نہیں. اور یہ ایسا حسین جتنا مرضی دنیا میں حسین ہو, پاؤں پر کیچڑ لگتی ہے تو پاؤں دھو لے. جتنا بھی اس سے محبت کرنے والا ہو نا, اس کے پاؤں سے جو پانی گرا ہوتا ہے وہ کبھی اس کو اٹھائے گا نہیں, کبھی استعمال نہیں کرے گا. جتنا محبت کے دعوے کرتا ہو, جان نچھاور کرتا ہو, لیکن اگر پاؤں میلے ہو وہاں سے پانی کے ساتھ اس کو پاؤں کو دھوئے, کوئی وہ پانی استعمال نہیں کرے گا. کتنا بڑا اس کا دعویٰ کرنے والا ہو. اللہ اکبر. رب نے اپنے محبوب سے محبت کی ہے نا, تو معراج کی رات جو مصطفیٰ کے قدموں سے پانی گرا تھا نا, رب نے اس کو بھی ضائع نہیں کیا. جانتے ہو اس پانی کو رب نے کیا کہاں استعمال کیا؟ اعلیٰ حضرت کے شعر میں سنا دیتا ہوں, سمجھ آ جائے گا. آپ فرماتے بچا جو ان کے تلووں کا دھو بنا وہ جنت کا رنگ. حضور کے قدموں سے جو پانی نکلا تھا وہ کیا تھا؟ جنت کو جو رنگ کیا گیا ہے وہ مصطفیٰ کے قدموں سے جو پانی گرا تھا اسی سے رب نے جنت کو رنگ کیا. بچا جو ان کے تلووں کا دھواں بنا وہ جنت کا رنگ روغن. جنہوں نے پائی دھلا کی اترن یہی پھول گلزار کے تھے. یہ تو ایسے محبوب ہیں. حضرت عبداللہ بن روا کہتے ہیں لوگوں خدا کی عزت کی قسم مصطفیٰ کوئی معجزہ نہ بھی دکھاتے, حضور چاند کے 2 ٹکڑے نہ بھی کرتے, حضور پتھروں کو کلمہ نہ بھی پڑھاتے, مصطفیٰ درختوں کو سجدہ نہ بھی کرواتے, حضور گئے ہوئے سورج کو واپس نہ بھی پلٹاتے. خدا کی عزت کی قسم رب نے محمد کو حسن ایسا عطا کیا تھا جس کے مقدر میں رب نے ہدایت کی ہوتی. مصطفیٰ کے حسن کو دیکھتا چلتا چلا جاتا, حضور کی ذات پہ ایمان لے آتا. حضور کی ایمان پہ, حضور کی ذات پہ ایمان لے آتا چلا جاتا. حضرت عبداللہ بن سلام اسلام سے قبل یہودیوں کے بہت بڑے عالم. آپ فرماتے یہودیوں نے روکا کہ مسلمانوں کے نبی کو نہیں دیکھنا, ان کے چہرے کو نہیں دیکھنا. نعوذ باللہ, مسلمانوں کے نبی کے چہرہ جھوٹا چہرہ ہے, جو ان کو دیکھ لیتا ہے انہی کا ہو کے رہ جاتا ہے. اب یہ انسان کی فطرت ہے, جس کام سے روکا جائے نا انسان وہی کام کرنے کی کوشش کرتا ہے. اور تو نہیں ہو گیا اب آپ نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ خلافت, نعرہ حیدری, جشن میلاد النبی, جناب علامہ صاحب. فرماتے یہودیوں نے روکا مسلمانوں کے نبی کے چہرے کو نہیں دیکھنا, اس لیے کہ جو ان کے چہرے کو دیکھ لیتا ہے انہی کا ہو کے رہ جاتا ہے. آپ فرماتے دل میں تڑپ پیدا ہوئی, جاؤں دیکھوں تو صحیح کون سا ایسا چہرہ ہے